بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و مان میں رکھا ہو، یہاں تک کہ اسلام آباد کے اس وقت حلقوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم کا مسودہ تقریباً تیار ہو چکا، اور کسی وقت بھی ہیٹ بنا کے اس کو باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر پیش بھی کر دیا جائے گا۔ خیر، وہ جب ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن جو 27ویں ترمیم میں بھی اس کے ہاتھ کی مہندی اتری نہیں ہے اس حکومت کے ہاتھ سے نا، لیکن اس نے اپنی کرامات دکھانا شروع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ ہی بے بس ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان ہی بے بس ہو گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان پہ تو ویسے ہی بہت بڑے کوشچن مارک لگ گئے، جو IMF کی جو رپورٹ آئی ہے ان کے عدل، ان کے انصاف کے حوالے سے، ان کے نمبر کے حوالے سے، ان کے ٹینیور کے حوالے سے۔ نہ صرف یہ، جسٹس قاضی فائز صاحب کے اوپر بہت بڑے سوال لگے، لیکن یہاں یہ معاملہ ہے 4 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس نعرے کو بلند کر دیا ہے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ وہ پہنچے ہیں سپریم کورٹ، اور ساتھ ہی دھمکی بھی مل گئی ہے ان کو فارغ کرنے کے حوالے سے۔ اس کی کوئی تفصیل ہے، اور آج سہیل افریدی صاحب کو پھر اس واگا ناکے کے اوپر روکا گیا، اور ان کی آج پولیس والے سے بھی بات ہوئی، انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، لیکن جو سوال ان سے پلانٹ کیے گئے تھے نا، وہ بڑے خطرناک تھے۔ مگر کمال تحمل کا مظاہرہ کر کے نہ صرف انہوں نے بات کی، ان سوالوں کا جواب بھی دیا، پولیس والے سے بھی بات کی، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، یا ایسا لگ رہا تھا۔ جو چیزیں رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے، سب سے پہلے سہیل افریدی صاحب جب پہنچے، ان کو ناکے پہ روکا گیا، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہیں کہنا یہ بتا رہے ہیں کہ کون ان کو حکم دے رہا ہے، ملاقات کے لیے نہ جانے دیتے ہیں، نہ یہ عدالت کے احکامات مان رہے ہیں۔ 3 ججز انہوں نے مجھے ملاقات کی اجازت دی تھی، اور ان کو حکم دیا تھا کہ ملاقات کرائیں۔ وزیر اعظم سے بات میری ہو چکی، پارلیمنٹ سے میں بات کر چکا، عدالت کا حکم میرے پاس ہے۔ یہ ہمیں ملاقات نہیں کروانے دے رہے، اس بات سے انکاری ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے وہ آرڈرز ہی نہیں دیکھے، یعنی 3 ججز کے آرڈرز بھی ابھی تک نہیں دیکھے۔ انہیں کہ عدالتی احکامات اس وقت اتنے بے وقت ہو چکے ہیں کہ ایک SHO ماننے سے انکاری ہے۔ انہوں نے کہا میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو، یہ بڑی بات ہے، ان کا نام بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ پھر کہتے ہیں امن و امان، گفت و شنید، مذاکرات، بات چیت، افہام و تفہیم، تھوڑا جو سٹریچ ہے سسٹم میں اس کو ذرا کم کیا جائے۔ آپ چیک کریں، وہ کہتے ہیں میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، میرا پاسپورٹ انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈالا ہے۔ کس نے ڈالا ہے؟ وفاق نے ڈالا ہے؟ تو وفاق سے کیسے بات ہوگی؟ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو محسن نقوی صاحب کے سپورٹ نا، کیسے بات ہوگی؟ کیسے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو روک سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں اب 4.5 کروڑ کی آبادی کا نمائندہ ہے، وہ کہتے ہیں میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، میرا پاسپورٹ بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے، میں پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا۔ انہیں کہا وہ بھگوڑو، پاکستان سے باہر وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہو، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، میں نے زندہ بھی یہ رہنا ہے اور مر کر بھی یہی دفن ہونا ہے۔ پھر پولیس سے ان کا استبدال ہوا، بات ہوئی، SHO سے بات کریں، آپ نے میرے وزیر مینا افریدی پر منگل کو ہاتھ اٹھایا، آپ نے میرے لیڈر کی بہنوں پر ہاتھ اٹھایا، آپ وفاق کی اکائی خیبر پختونخوا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ SHO سے سر ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ آپ کے لیڈر کی بہنوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا، نہ ان کے بال کھینچے، نہ ہم نے مینا خان کو مارا، نہ شاہد خٹک کو مارا، کیسے ہم نے کچھ بھی نہیں، مکری کیسی نا، کیسی مزیدار بات ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ نے میرے لیڈر کی بہنوں کو اور وزیروں کو مارا ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، 1.5 سال سے آپ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے مہمان نوازی؟ تو SHO صاحب کہتے سر میں نے تو عدالت کا حکم ہی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جاؤ پھر لکھ کر لاؤ کہ میں نے عدالت کا حکم نہیں دیکھا، ہم نے عدالتی احکامات نہیں دیکھے اس لیے ملاقات نہیں ہے۔ تو مسکرا اٹھا جی، انہوں نے کہا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا سر نہیں، انہوں نے کہا مجھے پتا تم لکھ کر لا کے دو گے بھی نہیں، کسی صورت لکھ کے لا کے نہیں دو گے۔ بہرحال یہاں یہ ایک سین کریٹ ہوا۔ دوسرا مزید بھی کچھ گفتگو ہوئی، میں نے وہ سوالات سے متعلق بتانا جی۔ ایک بندے نے پوچھا، صحافی نے، اس نے کہا سنا خیبر پختونخوا وفاق سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، یعنی کوئی صوبہ آزادی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے جو کسی کے کہنے پر سوال کیا وہ بہت خطرناک ہے، یہ فیصل افریدی صاحب نے کہا بہت خطرناک سوال کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان میرا ہے، اور جو پاکستان سے علیحدگی کا سوچے گا وہ غدار ہے، ہم نے یہاں رہ کر پاکستان سے ان چوروں لٹیروں کو بھگانا ہے، پاکستان سدا رہے گا، ہم رہے نہ رہے پاکستان سدا رہے گا۔ میں نے کہا رہی بات میری تقریر کو غلط رنگ دیا گیا جس پہ الیکشن کمیشن نے مجھے نوٹس کیا، میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے، مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے،
اور غیر آئینی کام کرنا اس پر آئین سے بغاوت کا پرچہ آرٹیکل 6 کے تحت ہوتا ہے. میں تو آرٹیکل 6 کی بات کر رہا تھا. یعنی جان بوجھ کے میرے اس پر رکھ کے فوج بھی بھجوا دی, پیراملٹری فورس بھی منگوا دی, یعنی ایف سی بھی کروا دی, رینجرز بھی بھجوا دی ایک حلقے میں. لیکن نہیں, میری بات کا غلط مطلب لیا گیا. یہ ہوا جی. یہ تو ایک پیرا پہ ایک بات چل رہی تھی. دوسری خبر سنیں جی. جہاں یہ خبریں تھیں, دوپہر سے خبریں تھیں, اور اس کے بھائی آج کم از کم ایک بار پھر سے عمران خان صاحب کی فیملی سے, یا عمران خان صاحب کی وہ جو لسٹ تھی پوری جس میں نئی میدر پنچوتا وغیرہ یہ تمام تھے, ان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. لیکن بات کچھ اور بھی بڑی نا. ادھر آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بعد نا کچھ دیگر سوالات بھی کھڑے ہوئے ہیں, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ, پاکستان کے نظام عدل کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ گئے. اور میں اس کی جب ڈیٹیل پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. یعنی عدلیہ کے اوپر پورا چارج شیٹ ہے. اور مزے کی بات بتاؤ, یہ رپورٹ کس طرح شائع ہوئی ہے؟ پاکستان کی اجازت سے شائع ہوئی ہے. آئی ایم ایف کی اگلی کس کی شرط ہے کہ یہ رپورٹ جا کے شائع ہو؟ یہ شرط ہے کہ یہ رپورٹ شائع ہوگی تو اگلی کس ملے گی. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ نے عدلیہ کو پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ قرار دیا ہے. یہ رپورٹ جج صاحبان اور کورٹ سٹاف کی تنخواہ مراد میں بے انتہا اضافے کے بعد آج ہے. چیف جسٹس اس پر بڑی جوڈیشل کانفرنس کریں اور ان کیمرہ المناک صورتحال پر غور کریں. یہ ان کا اور چیف جسٹس صاحبان کا براہ راست اور بدترین فیلئر ہے. دراصل میں نے وہی بتایا نا, اصل میں یہ چارج شیٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. اب آؤں ذرا ان 4 ججز کی طرف. 4 ججز سر کوئی اور نہیں سر, وہ 4 ججز کوئی اور نہیں. ان 4 ججز کے نام ہیں جی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس بابر ستار صاحب, جسٹس سمن رفت امتیاز, جسٹس سردار اجاز اسحاق صاحب. انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا جی, اور یا سپریم کورٹ پہنچے چیلنج کرنے کے لیے. اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری شامل نہیں ہے جی. ان 4 ججز نے چیلنج کیا, اور جن نکات کے ساتھ کیا وہ ذرا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. ان نکات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اپنی درخواست میں کہ پارلیمنٹ آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں کر سکتی. ان 4 ججز نے سوالات اٹھائے ہیں. 27ویں آئینوی ترمیم کے ذریعے مکمل طور پر آئین کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس آئین کے 1973 کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار ذاتی مفاد میں اقدامات کرنے والے عوامی نمائندوں کے پاس نہیں ہے, بلکہ صرف عوام کے اپنے پاس آئین بنانے کی حقیقی اختیار کے طور پر ہے. یہ لوگ نہیں کر سکتے, کسی طور پر بھی نہیں کر سکتے. بہرحال ہوا کیا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی نے جو درخواست دی تھی تو آئینی ترمیم کے خلاف ریٹ پٹیشن تھی, تو سپریم کورٹ کی ڈائری برانچ سے درخواست وصول کرنے سے انکار کر دیا. انہیں کہ درخواست اب سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی. یعنی وہی افراد جو 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم سے مستفید ہوئے اب آئینی عدالت کے اندر جائیں گے, انہی آئینی ججز کے سامنے جی, کیونکہ یہ آئینی معاملہ ہے, ترمیم وہ کریں گے, اور ترمیم کے بعد آئینی مقدمات سپریم کورٹ نہیں لے سکتی. سپریم کورٹ کے عملے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو جواب دیا جی, انہیں کہ ہم لے ہی نہیں سکتے. ہاں, ساتھ دھمکی ضرور آ گئی ان 4 ججز کے حوالے سے, یہ فارغ ہونے جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں بادی النظر میں ہائی کورٹ حتیٰ کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج پارلیمنٹ کی جانب سے, یہ میاں داؤد صاحب کہہ رہے ہیں, جج پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی آئین میں ترمیم کو ذاتی حیثیت میں چیلنج نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا جج اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے گا, آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی اور مس کانڈکٹ کا مرتکب ہوگا. سپریم جوڈیشل کونسل کسی شہری کی شکایت یا از خود نوٹس لیتے ہوئے ایسے جج کو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت عہدے سے برطرف کرنے کی سفارش کر سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹر بھی ان کا آ گیا جی. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, ان 4 ججز نے باقاعدہ طور پر میری درخواست کے متن میں بھی یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا آئین کا آرٹیکل 200 میں 27ویں ترمیم کے ذریعے ججز کی مرضی کے بغیر اس کا تبادلہ, اور دوسری صورت میں اگر وہ کہے نہیں میں نے تبادلہ نہیں کرنا, تو اسی آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ہٹانا عدلیہ کی آزادی پر مزید حملہ ہے. اس سے نہ صرف جج کمزور اور انحصار کا شکار ہوگا, ڈپینڈنسی ہو جائے گی اس کی, بلکہ ایگزیکٹو کی عدلیہ میں مداخلت پر ادارہ جاتی یا اجتماعی رد عمل کی جو گنجائش ہے وہ ممکن ہو, اور وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے درخواست کا یہ متن دیا ہے. میں کہا کیسی بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. رجسٹرار صاحب نے یہ جواب دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں کر, مشکل کام ہے, اس درخواست کو کم از کم ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے, کم از کم اس درخواست کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. سر اب تو شروع ہو گیا ہے کام. بہرحال لیٹس سی آنے والے وقت پہ کیا تھا. بہرحال آئی ایم ایف کی رپورٹ کا اس وقت بڑا زبردست قسم کا چرچا ہے. حکومت کی طرف سے ابھی میری تھوڑی دیر پہلے وزیر مملکت برائے قانون انصاف صاحب سے بات ہو رہی تھی, عقیل ملک صاحب, وہ کہہ رہے حکومت مانتی ہے ان الزامات کو,
حکومت تسلیم کرتی ہے الزامات کو، لیکن ہم اوور رائٹ نہیں کر سکتے. یعنی جو دعوے لے کے آئے تھے، جو وعدے لے کے آئے تھے، جس کی بنا پر یہ رجیم سارا چینج ہوا تھا، جس کی بنا پر پی ڈی ایم 1 بنی تھی اور پھر پی ڈی ایم 2 کی حکومت بنی تھی، ان دعووں سے متعلق ابھی تک، حالانکہ اتنا سال ابھی مورولس تقریباً 4 سال ہو گئے، 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے، اتنا ہی سال تو عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی ہوئے تھے. کتنے کتنے جواب لیے گئے. اور یہ تو ایک کنٹینیوٹی ہے، بیچ میں ایک تھوڑا سا 3.5 سال کا بریک آیا تھا. ایم ایف کی رپورٹ ان 1-2 سالوں میں پاکستان کرپٹ نہیں ہوا، 1-2 سالوں میں عدلیہ کا دیوالیہ نہیں نکلا. یہ جنم جنم کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. لیکن کنٹرول کا وعدہ ان کا تھا. عدالت پہ، عدلیہ کے نظام پر علیحدہ سوالیہ نشان، ایس آئی ایف سی کے اوپر علیحدہ اس کے نشان، کوشچن مارک چاہیے. پاکستان کے ٹیکس ریفارمز کے اوپر علیحدہ، ایک ایک چیز پر پورا کچا چڑھ، جو کہتے ہیں یوں سامنے نقاب نوچا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.